اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی اور بہت عظیم نشانی ہے وقت۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وقت کیا ہے؟ ہم ٹائم کس کو کہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ ابھی صبح کے 9 بجے ہیں تو در حقیقت کیا 9 بجے ہیں؟ یہ آپ کو میری بات تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن ہر بندے کے لیے اگر ہم دنیا میں بھی دیکھیں تو ٹائم ریجن ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں کچھ وقت کا احساس ہوتا ہے اور دوسرے کونے میں کچھ اور وقت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی چیز کو آئنسٹائن نے اجاگر کیا تھا اور اس نے بہت ساری چیزوں کو آبزرو کیا۔ 1905 کے اندر اس نے بتایا کہ ٹائم ایک سبجیکٹیو میٹر ہے، کہ ہر چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ٹائم کیا ہے۔ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یونیورسل فینومنا ہے یا یہ ایک آبجیکٹیو میٹر ہے، سب کے لیے ایک جیسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس نے بتایا تھا کہ ٹائم ہر چیز کے اوپر الگ طریقے سے گزر رہا ہے۔ اس دنیا پہ ٹائم ڈیفرنٹ طریقے سے گزر رہا ہے۔ اس دنیا کے اوپر بھی جو آبجیکٹس ہیں یا جو لیونگ بینگ ہیں ان کے اوپر بھی وقت ڈیفرنٹ طریقے سے جا رہا ہے۔ میں انسان ہوں تو میرے لیے وقت ڈیفرنٹ طریقے سے گزرنے کا احساس ہے۔ اگر کوئی بلی ہے، کوئی چیونٹی ہے، کوئی مکھی ہے تو اس کے لیے کوئی اور احساس ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا آبجیکٹ ہے تو اس کے لیے اور ایفیکٹ ہے اس کا۔ اسی طرح اس دنیا سے باہر جائیں گے تو چاند کے اوپر کوئی اور ہوگا، مارس پہ اور ہوگا، سورج پہ اور ہوگا، کسی اور گلیکسی پہ اور طریقے سے ٹائم ایفیکٹ کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی مزے کا فینومنا تھا جو اس نے بتایا، اور تھوڑا کنفیوزنگ بھی تھا۔ لوگ اس کو بڑے عجیب طریقے سے سوچنا شروع ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں خیر آپ کو اس کی نیٹی میں نہیں لے کے جانا چاہتا، میں صرف آپ کو ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں کہ یہ اب ایک ایسی چیز ہے کہ جو دنیا مان رہی ہے کہ وقت سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کے اندر اس نے انیشلی یہی بتایا تھا کہ وقت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس آبجیکٹ کی ویلوسٹی کتنی ہے، وہ کتنی سپیڈ سے اس کائنات میں تیر رہا ہے۔ لیکن 10 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد اس کو اس میں کچھ پرابلم نظر آئی، تو اس نے اس تھیوری کو مزید اوپر ٹاپنگ کی اور اس نے کہا کہ ویلوسٹی جو اس کی چلنے کی تیرنے کی رفتار ہے، اس کے علاوہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ اس کا گریویٹیشنل پل ہوتا ہے، کہ ایک چیز کے اوپر جتنا بھی اس کا گریویٹیشنل پل ہوگا یا اس کو اپنی طرف کھینچنے کی جو صلاحیت ہوگی وہ بھی اس کے وقت پہ اسی طرح سے اثر انداز ہوگی جس طرح سے اس کی تیرنے کی رفتار ہے۔ تو دو چیزیں مل کے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے کائنات میں چلنے کی رفتار اور اس کا جو گریویٹیشنل پل ہے، اپنی طرف کھینچنے کی جو طاقت ہے، یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس پہ ٹائم کس طرح سے گزر رہا ہوگا۔ اب یہ میں نے آپ کو موٹا موٹا بتا دیا ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، مزید بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو اس کی مل جائے گی اگر آپ انٹرسٹڈ ہے۔ میرا مقصود آپ کو یہ بتانا نہیں ہے، میرا مقصود آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ وقت ایک ایسی نشانی اللہ تعالیٰ نے عظیم نشانی ہمیں بتائی ہے کہ ہم اس پہ غور فکر کر کے اس کی حیرانیوں میں گم ہو کے ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور وہ کیسا ہی حکیم اور دانا ہے، کتنی حکمت کے ساتھ اس نے اس پوری کائنات کو ڈیزائن کیا اور اس کے اندر ایک ایک پہلو کو بڑی ڈیٹیل سے دیکھا کہ دنیا آج تک دنگ ہے اور سوچنے پہ مجبور ہے کہ جس نے بھی اس چیز کو بنایا ہے وہ بہت ہی ایک کاراگری اس کے اندر پائی جاتی ہے اور بڑا ہی حکیم اور دانا۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو کائنات کسی نے بنائی یہ گریٹ میتھمیٹیشین کا کام ہے۔ تو اگر کوئی اللہ پہ یقین نہیں رکھتا تو پھر اس طرح کی باتیں کرے گا، لیکن ہمارا تو بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اور بڑی ساری چیزیں ایسی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وقت پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت پہ ہمیں ابھی آج کل بڑی ساری چیزیں ملتی بھی ہیں، ڈسکور بھی ہوئی ہیں کہ کیا تو کیا اسلامی جو اکاؤنٹس ہے، قرآن پاک ہے، حدیث ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کا تذکرہ ملتا ہے؟ تو بالکل جی ہاں، بڑا زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ بڑی ساری چیزوں پہ ہمیں ٹائم کا ڈیفرنس کا احساس اجاگر کر کے بتایا گیا ہے کہ وہ کیا ہوگی، تمہارے مطابق کیا ہے اور ہمارے مطابق کیا ہے۔ اگر تم اخروی زندگی میں چلے جاتے ہو، آخرت میں، جنت اور جہنم میں، وہاں پہ ٹائم کس طرح سے پیدا ہوگا اور جو وحی آتی ہے یا فرشتے آتے ہیں اس کے حساب میں ٹائم کیسے چل رہا ہے، ان کے لیے کس طرح سے عوامل ہیں، سارے عناصر۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
1400 سال پہلے جب قرآن پاک اترا اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مینشن کر دیں جب کوئی بھی انسان ان چیزوں کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ تو ہم کچھ آیات پہ نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اس سائنس سے بہت عرصہ پہلے یہ چیزیں بتا دی تھیں، اور یہ جس اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں وہی بہتر طریقے سے ہمیں بتا سکتا تھا، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کا معجزہ ہونا اور قرآن پاک کو اللہ کی طرف سے ہونا، یہ بھی اس پہ حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ بھی ہماری ان آیات کی اس ہمارے ٹاپک پہ ایک دلالت کرتی ہے بات کہ یہ کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ تو ہم آیات دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سورہ المعارج کی آیت نمبر 3 اگر ہم پڑھیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ تو اس ساری بات کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس نے نہ کہ ہمیں صرف وقت کا جو ہے بتایا ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزوں کو بتایا جس کو ورم ہول کہتے ہیں، یہ اب تھوڑا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، لیکن جہاں پہ کائنڈ آف دیٹ سچویشن جو ہے وہ بیان کی گئی ہے جس میں وقت کا ڈیفرنس بھی ہے اور ایک شارٹ کٹ پاتھ کا بھی اسپیس کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتے اور روح الامین ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف آتے جاتے ہیں اور زمین پہ احکامات اپلائی کرتے ہیں تو ان کی جو سپیڈ ہے یا جس سپیڈ سے وہ ٹریول کرتے ہیں اس کا حساب اگر ہم لگانا چاہیں تو یہاں پہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے حساب سے جیسے سالوں کو وقت کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس حساب سے 50,000 سال کے برابر ان کا ٹائم بنتا ہے جو کہ ان کے مطابق ایک دن ہے۔ تو یہ ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائم ڈائلیشن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ظاہری بات ہے کچھ شارٹ کٹ جو آسمان کے اندر راستے ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ ہم علیحدہ کسی جگہ پہ بات کریں گے۔ مزید دیکھیں تو سورہ حج کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے حساب سے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب دینے کا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے جہنم ہے، دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ خصوصی طور پہ اخروی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ جنت اور جہنم کے اندر جو سالوں کا حساب ہے اگر ہم لگانا چاہیں تو ایک دن جو ادھر گزرے گا وہ ہماری اس دنیا کے گزرنے کے 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ جس طرح ہمیں یہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ 1,000 سال گزر گئے ہیں، تو وہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر کا وہ ایک دن ہے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ٹائم ڈائلیشن یا ٹائم کا ڈفرنس جو ہے وہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ وہ ایک ڈفرنٹ احساس ہے اور یہ ایک ڈفرنٹ احساس ہے وقت کا۔ مزید ہم دیکھتے ہیں سورۃ سجدہ، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار گنتی سے 1,000 سال کے برابر ہے۔ وہ غائب و حاضر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی معاملات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان کے، اس کے اندر جو معاملات و عمل پذیر ہوتے ہیں اس کے اندر کا جو ٹائم ڈائلیشن ہے وہ ہماری گنتی کے مطابق 1,000 سال کا ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے مناظر کے اندر سے اگر ہم دیکھیں سورۃ المومنون کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا کہ برسوں کا شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہو؟ وہ جواب دیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔ کہنے والا کہے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے، اے کاش تم جانتے ہوتے۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب انسان دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد ایک اخروی زندگی میں جائے گا، اب ظاہری بات ہے وہاں پہ ٹائم کا احساس ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا، اور یہ بندہ جو زمین پہ رہ کے آیا ہوا ہے جب یہ اس دنیا میں جائے گا تو یہ بھی اس ٹائم ڈائلیشن جو ہے اس کا احساس کر لے گا اور کہے گا کہ میں دنیا میں شاید کچھ ہی دیر جو ہے وہ رہ کے آیا ہوں۔ تو جو جاننے والے ہیں اس سے مراد علم والے بھی ہو سکتے ہیں یا جو فرشتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ان کو بتائیں گے کہ تم تو بہت ہی تھوڑی سی مدت رہے ہو، اے کاش تم جانتے، اصل میں جانتے کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں کلیئر کٹ ٹائم ڈائلیشن کا احساس جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ البینہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 6 کے اندر اور 8 کے اندر
بے شک اہل کتاب میں سے جو کافر ہوئے اور مشرک ہوئے سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ تو یہاں دیکھیں جہنم کی آگ کے اندر جو ہمیشگی کا ایلیمنٹ ہے، اٹرنل کا ایلیمنٹ ہے، انفینٹ کا ایلیمنٹ ہے، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایسے معاملات ہوں گے کہ جو ہمیشگی جس کے اندر ایلیمنٹ پایا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے، اس حساب سے کہ جس حساب سے ہم یہاں پہ ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں اگر 10 سال 100 سال کا عرصہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی پھر بھی لمیٹڈ ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ تو ہمیشگی کا احساس ہے، اس کے اندر نیور اینڈنگ سٹوری ہے۔ اسی طرح 8 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر جو جنت ہیں ان کا ہمیں ذکر فرمایا ہے کہ ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے، یہ صلہ اس لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ جنت کا جو معاملہ ہے اس کے میں 2 دفعہ ذکر کیا کہ ہمیشہ ہمیشہ، یہاں پہ خالدین فیہا ابدا کا لفظ ہے اور وہاں پہ خالدین فیہا، تو ایز کمپیریٹیو سینٹینس اگر ہم دیکھیں تو ایک دوسرے سے بڑا ہے، جس طرح ہم انفینٹیز کی بات کرتے ہیں کہ انفینٹی دوسرے سے بڑی ہے، لیکن ہے دونوں ہی انفینٹیز۔ تو اس کے اندر بھی ہمیشگی کا پہلو ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے، ہاں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے ہمیشگی کا احساس ہو۔ تو یہ کچھ آیات ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اس کے علاوہ بھی آپ قرآن پاک دیکھیں گے، قیامت کے معاملات، آخرت کے معاملات آپ کو بڑے زیادہ بتائے جائیں گے، جس کے اندر ٹائم ڈائلیشن کا خصوصی طور پہ ذکر ہے کہ وہاں کے معاملات اس طرح کے ہیں اور تمہاری دنیا کے معاملات اس طرح سے ہیں۔ تو وقت ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی عظیم نشانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم اس چیز کا احساس کریں تو ہم سب کے لیے ایک دنیا کا رول بناتے ہیں، وہ چاہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہے بندہ، وہ چاہے اسلام آباد میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، تو ہم ان کے لیے ایک ہی گاڑی ڈیزائن کر دیتے ہیں تاکہ ان کے معاملات چل سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ڈیفرنٹ طریقے سے بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اگر آپ مزید تھوڑا سمری کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جتنی گریوٹی زیادہ ہوگی کسی آبجیکٹ کی، ہیویئر آبجیکٹ ہوگا، وہاں پہ ٹائم سلو چلے گا، اور جتنی اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی اس میں بھی ٹائم سلو چلے گا۔ جس طرح سے میں آپ کو عام طور پہ دوبارہ مثال دے کے بتا دیتا ہوں کہ ایک ارتھ ڈے ہے ہمارا 24 آور کا، اس حساب سے جو جوپیٹر کے اوپر ٹائم گزرے گا وہ 9.9 آورز میں وہ طے پائے گا، یعنی کہ وہاں کا جو دن ہے وہ سلو ہے۔ اسی طرح جو ایئرز کی اگر ہم بات کر لیں تو زمین پہ گزرنے والا 1 سال وہاں پہ گزرنے والے 12 سالوں کے برابر ہوگا۔ تو کیونکہ جوپیٹر بہت بڑا ہے تو آپ اس کے سائز کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اس تصویر میں۔ اب یہ وہی فیکٹر ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ گریویٹیشنل پل ہے یا اس کی ویلوسٹی ہے، اس حساب سے یہ معاملہ چلتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہیں، آپ بھی اس پہ غور کریں کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک ایسی عظیم نشانی ہے جس پہ ہم غور کریں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور یہ حکمت سے حل ہی نہیں ہے۔ جس طرح بڑے سارے سائنسدان اور غیر مسلم لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ کائنات بائی چانس ہے، ایک بگ بینگ ہوا اور ہو گیا، یہ بالکل ایک عقل سے خالی بات ہے۔ یہ بات کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنے عقل سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک اتنی واضح نشانی آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان کو دیکھتے سمجھتے ہوئے بھی انکار کر دیں تو اس سے بڑا جاہل کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی میں نے آپ کو آج بتانے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے مزید، اور اپنے جتنی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں اس پہ غور و فکر کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، اس نے ہمیں پیدا کیا اور عقل سمجھ دی، اس کو اپنی پہچان کرنے کی ہمیں سمجھ دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔